السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حضرت ام الحکیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تاریخ میں ام الحکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہے۔ باپ کا نام حارث بن ہشام تھا اور والدہ فاطمہ بنت الولید تھی۔ حضرت خالد بن ولید ان کے حقیقی ماموں تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے شادی ہوئی تھی۔ شروع میں اسلام کی سخت دشمن تھی، کیونکہ اسلام دشمنی ان کے گھر کا سب سے بڑا امتیاز بن چکی تھی۔ غزوہ احد میں کفار کے ساتھ شریک تھیں۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، مگر ان کے شوہر اکرمہ بن ابو جہل خوف کی وجہ سے یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ حضرت ام الحکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے امان کی درخواست پیش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ہی تمام دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر چکے تھے۔ ام الحکیم کی خواہش پر اکرمہ کو بھی امان مل گئی، چنانچہ ام الحکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے خود یمن کا قصد کیا اور اکرمہ کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے۔ اکرمہ نے خلوص نیت سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دامن سے اسلام دشمنی کا داغ مٹانے اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی غرض سے تمام غزوات میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور ہر موقع پر بہادری اور شجاعت کا قابل تعریف ثبوت دیا۔ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رومیوں میں جنگ چھڑ گئی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ ام الحکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لشکر اسلامی میں شامل ہو گئے اور اجنادین کے معرکے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت ام الحکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدت پوری کرنے کے بعد خالد بن سعید بن العاص سے نکاح کر لیا۔ آپ کا دوسرا نکاح دمشق کے قریب ہوا تھا، جہاں ہر وقت رومیوں کے حملے کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ ام الحکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ رسم عروسی کو سردست ملتوی کر دیا جائے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس جنگ میں شہادت کا پورا یقین ہے، اس لیے میں رسم عروسی کو ملتوی کرنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک پل کے قریب یہ رسم ادا ہوئی۔ یہ پل ابھی تک کنترا ام الحکیم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ ابھی لوگ بمشکل دعوت ولیمہ سے فارغ ہی پائے تھے کہ رومی فوج نے حملہ کر دیا اور قرب و جوار کی فضا تلواروں کی جھنکار سے گونج اٹھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان ہتھیار سجا کر میدان جنگ میں نکلے اور داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سانحے کی اطلاع ملی تو وہ شیر دل دلہن بپھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت تلوار تو نہ مل سکی، اپنے خیمے کی چوک اکھاڑ کر جدید طرز کی اسلحہ جنگ سے لیس رومیوں پر ٹوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے 7 رومی سپاہیوں کو موت کی گہری نیند سلا دیا۔ اس بہادر خاتون کی زندگی میں ہمارے لیے یہ درس پوشیدہ ہے کہ اس مسلمان عورت جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ اپنی غیرت اور حمیت کا عملی ثبوت دینا خوب جانتی ہے۔ وہ اگر دلہن کے لباس میں بھی ہو تو اس حالت میں بھی اپنے فرض سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہتی اور وہ سہاگ کی چوڑیوں کو پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتی۔ مسلمان زندگی کے میدان میں مجاہد بن کر جیتا ہے اور اس کی شریک حیات کسی صورت بھی شرف جہاد سے محروم رہنا گوارا نہیں کرتی۔ جب اسے فرض پکارتا ہے تو دنیا کی محبت اور تعلقات کی کشش اس کے رستے میں دیوار بن کر حائل نہیں ہو سکتی۔ خدا کرے ہماری خواتین میں یہی جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ زندگی کے چمن زار کو میدان جہاد سمجھ کر جینے کا کرینہ سیکھ جائیں۔
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔